السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حزب اختلاف کو دعوت دی ہے کہ وہ مسائل کے حل اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھے۔ قومی اسمبلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 115 مطالبات زر کی منظوری دی۔ آج قومی اسمبلی کی 7 قائمہ کمیٹیوں کے سربراہان کا انتخاب کر لیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان اور سویڈن نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر قانون نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں کی بہتری اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں انسداد دہشت گردی کے حوالے سے سلامتی کونسل کے طریقہ کار میں فوری اصلاحات کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان بزنس فورم اور انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن نے فرانس میں پاکستان کی بنائی ہوئی مصنوعات کے فروغ کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ آج غزہ میں اسرائیلی افواج نے 15 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ تشدد کا شکار افراد سے اظہار یکجہتی کا اقوام متحدہ کا عالمی دن آج منایا گیا۔ آج نامور شاعر چراغ حسن حسرت کی 69ویں برسی منائی گئی۔ ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز کل کھیلے جائیں گے۔ خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا اور اب تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حزب اختلاف کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی کہ وہ مسائل کے حل اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ مل بیٹھے۔ آج قومی اسمبلی میں کٹوتی کی تحریک پر علی محمد خان کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد انہوں نے متعدد بار میثاق معیشت کی پیشکش کی، لیکن ان کا کبھی مثبت انداز میں جواب نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیاست میں تلخی پر افسوس ظاہر کیا اور استفسار کیا کہ اس کا کون ذمہ دار ہے۔ ماضی میں اپنے خاندان اور پارٹی رہنماؤں سے کی جانے والی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ حزب اختلاف کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ انہوں نے زور دیا کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 103 مطالبات زر کی منظوری دی ہے۔ یہ مطالبات زر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کیے تھے۔ ان مطالبات زر پر کٹوتی کی کوئی تحریک پیش نہیں کی گئی۔ قومی اسمبلی نے کابینہ ڈویژن، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور قومی سلامتی ڈویژن سے متعلق 12 مطالبات زر کی بھی منظوری دی۔ ایوان نے مطالبات زر پر حزب اختلاف کی جانب سے کٹوتی کی تحریکوں کو مسترد کر دیا۔ قومی اسمبلی کی مختلف قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے انتخاب کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ سید نوید قمر خزانہ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں۔ ہنا ربانی کھر خارجہ امور کی قائمہ کمیٹی کی چیئرپرسن، اعجاز حسین جھاگرانی مواصلات، عبد القادر پٹیل بحری امور، ڈاکٹر مہیش کمار مالانی نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن، خالد مکسی آبی وسائل اور رانا ارادت شریف پارلیمانی امور کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کی صنعتوں کی پاکستان منتقلی کے حوالے سے چین اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان مشترکہ منصوبے کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے یہ منظوری آج اسلام آباد میں سرمایہ کاری بورڈ کے امور سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے اپنے دورہ چین کے دوران شنزن میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر پیش رفت کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت تاجروں اور سرمایہ کاروں کو کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چین کے لیے ٹیکسٹائل، چمڑے، فٹ ویئر اور دیگر صنعتوں کے قیام کے وسیع مواقع
موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں پیٹرولیم ڈویژن سے متعلق امور کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع بالخصوص شمسی توانائی پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو تھر کے کوئلے کو گیس میں تبدیل کرنے کے حوالے سے جامع حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ تھر کا کوئلہ پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور تھر کے کوئلے کی ملک کے دیگر حصوں کو فراہمی کے لیے ریلوے لائن بچھانے کے حوالے سے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اجلاس کو پیٹرولیم اور گیس کے شعبوں کے حوالے سے پیش رفت اور تجاویز کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ پاکستان کاربن کے اخراج میں انتہائی کم حصہ ہونے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے حوالے سے 5واں حساس ترین ملک ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ متبادل توانائی پر مبنی مصنوعات کے فروغ کے ذریعے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹائٹ گیس کی پیداوار میں اضافے کے بارے میں ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ اسی طرح تیل اور گیس پائپ لائنوں سے چوری کی روک تھام کے لیے سمارٹ میٹر نصب کیے جائیں گے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ الیکٹرک بائکس، گاڑیوں اور بجلی کے گھریلو آلات کے حوالے سے ایک پالیسی کی تشکیل کا کام بھی جاری ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے برآمدات پر مبنی ترقیاتی ماڈل اپنانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے آئندہ 5 سالوں میں برآمدی حجم $30 ارب سے بڑھا کر $100 ارب تک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ملک میں برآمدات کی ہنگامی حالت نافذ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وفاقی وزیر نے سرکاری اور نجی شعبوں سمیت تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ برآمدات کو اپنی اولین ترجیح بنا لیں۔ پاکستان اور سویڈن نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں 2 طرفہ سیاسی مشاورت کے 18ویں دور میں سامنے آیا ہے۔ یورپ کے بارے میں ایڈیشنل خارجہ سیکریٹری شفقت علی خان نے پاکستانی وفد کی قیادت کی، جبکہ سویڈن کے وفد کی قیادت سویڈن کی وزارت خارجہ کے عالمی امور محکمے کے ڈائریکٹر جنرل ڈیگ جولن ڈیفنلٹ نے کی۔ فریقین نے سیاسی تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری، تعلیم اور عوامی رابطوں سمیت 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ سویڈن کے وفد نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے پاکستانی وفد کو بریفنگ دی۔ ملاقات میں اہم علاقائی امور بھی زیر بحث آئے۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رائنا کنوکا نے قانون، انصاف اور انسانی حقوق کے وزیر اعظم نذیر تارڑ سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور اور پاکستان کی GSP+ سٹیٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے انسداد دہشت گردی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کام میں فوری اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران کہا کہ کونسل کو فلسطین اور کشمیر جیسے بروقت حل طلب تنازعات سمیت اپنی قراردادوں پر عمل درآمد اور نگرانی کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ ادارے کی نمائندگی بڑھانے کے لیے غیر مستقل ارکان کی تعداد میں اضافہ اور اس کی مستقل ارکان کے اثر و رسوخ کو کم کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان بزنس فورم اور عالمی بزنس اور پروفیشنل کارپوریشن نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد تجارت اور تجارتی سرگرمیوں کو بڑھانا اور پاکستانی مصنوعات کو فرانس میں فروغ دینا ہے۔ فرانس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے اس یادداشت پر دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے کام کو سراہا جس نے سرمایہ کاری اور ترقی کے لیے خوشگوار ماحول فراہم کر کے بیرون ملک مقیم کاروباری برادری کو سہولت دینے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی صورتحال کے حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ امریکی ایوان میں منظور ہونے والی قرارداد 901 کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس قرارداد کا وقت اور نوعیت
پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے مثبت پہلوؤں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دنیا کی دوسری سب سے بڑی پارلیمانی جمہوریت اور مجموعی طور پر 5ویں سب سے بڑی جمہوریت کے طور پر اپنے قومی مفاد کی تعمیل میں آئین، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی اقدار کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان تعمیری بات چیت اور باہمی احترام اور مفاہمت پر مبنی روابط پر یقین رکھتا ہے اور اس طرح کی قراردادیں نہ تو تعمیری ہیں اور نہ ہی بامانی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکی کانگریس پاکستان امریکہ تعلقات کی مضبوطی میں معاون کردار ادا کرے گی اور باہمی مفاد کے مواقع پر توجہ دے گی جو دونوں ملکوں اور عوام کے لیے فائدہ مند ہو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان خوارج کے اہم کمانڈر اور دفاعی شورا کے سرغنہ نصر اللہ عرف مولوی منصور کو گرفتار کر کے ایک اہم کامیابی حاصل کی ہے۔ اسے ایک بڑی کارروائی میں گرفتار کیا گیا۔ کارروائی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان خوارج اور بلوچستان لبریشن آرمی مجید بریگیڈ کے گٹھ چھوڑ کے تحت بلوچستان میں دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے خفیہ ٹھکانے بنانے کا منصوبہ بھی ناکام بنا دیا گیا۔ ایف سی بلوچستان شمالی نے صوبے میں تعلیمی خدمات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایف سی کے 53 اسکولوں اور کالجوں میں 15,000 سے زائد طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ شمالی بلوچستان میں 29 اسکولوں میں مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایف سی بلوچستان شمالی نے تعلیمی ضروریات پوری کرنے کے لیے گزشتہ 4 سال کے دوران 53 کروڑ 90 لاکھ روپے کی مالی امداد مہیا کی ہے۔ ضرورت مند اور ذہین طلباء کو وظیفے کی مد میں 1 کروڑ 70 لاکھ روپے سالانہ ادا کیے جا رہے ہیں۔ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی لاگت سے ای لرننگ کی سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع کی فراہمی ذریعے بااختیار بنانا صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ زرعی ترقی کے لیے بین الاقوامی فنڈ کے ریجنل ڈائریکٹر ریحانہ ریاض سے آج اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران دیہی علاقوں کی معاشی خوشحالی کے منصوبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا کہ علاقے میں بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ رواں سال 32.5 میگا واٹ بجلی نظام میں شامل کرنے کی جائے گی، جس سے لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوگی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت متوقع شدید بارشوں کے پیش نظر سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ آج کراچی میں صوبائی اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکھر بیراج کے گیٹس جلد سے جلد تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایف سی نے بلوچستان کی تحصیل نوکنڈے میں ایک کارروائی کرتے ہوئے افغان سرحد سے بڑی تعداد میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی میں ایف سی بلوچستان نے 33 کروڑ 90 لاکھ روپے مالیت کے کرسٹل کے 295 ڈبے اور 16 لاکھ 80 ہزار روپے مالیت کی افیم کے 16 پیکٹ برآمد کیے۔ اس کے علاوہ گولیوں سمیت 2 کلاشنکوفیں اور جدید مواصلاتی آلات بھی قبضے میں لیے گئے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع ڈوڈا میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج اور پیرا ملٹری اہلکاروں کی جانب سے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بجات گندوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کی آڑ میں شہید کیا گیا۔ ایک اور کارروائی میں بھارتی فوجیوں نے ضلع راجوڑی کے علاقے میں ایک دستی بم برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ادھر کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے آج تشدد سے متاثر افراد کی حمایت کے عالمی دن کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی تشدد کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ اس مشق کا مقصد مقبوضہ علاقے پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو طول دینا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1989 سے اب تک اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں کے دوران 96,000 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد علاقے پر بھارتی قبضے کو طول دینا اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ علاقے میں رائے شماری کرانے اور کشمیریوں کو ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے کے مطالبات کو دبانا ہے۔ ادھر بھارتی قابض حکام نے بھارتی حکومت کے حکم پر جموں کشمیر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قابض حکام نے پابندی کی ایک وجہ بار ایسوسی ایشن کے آئین کو قرار دیا ہے، جس میں تنازع کشمیر کے پرامن حل کی حمایت کی گئی ہے۔
آج مظفرآباد میں بھارت مخالف ریلی نکالی گئی. کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ نے ریلی کا انتظام کیا تھا. حریت کانفرنس کی کنوینر غلام محمد صفی، آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر، حکومتی وزیر امتیاز نسیم، جماعت اسلامی آزاد کشمیر کے امیر محمد مشتاق خان اور حریت کانفرنس کی آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کیا. مقررین نے بھارتی فوجی قبضے کے خاتمے اور حق خود ارادیت کے حصول تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ ریاست پر فوجی تسلط برقرار رکھنے کے لیے کشمیری عوام پر بدترین مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. بھارت تحریک کو دبانے کے لیے کشمیری قیادت کو نشانہ بنا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی سرکار نے کشمیری حریت رہنماؤں کو حق خود ارادیت کے بنیادی حق سے دستبردار کرنے کے لیے انہیں جیلوں میں ڈال کر کمزور کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. مقررین نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ کشمیری قیدیوں کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. غزہ شہر میں ایک پرہجوم انخلائی مرکز اور خان یونس میں بے گھر افراد کے کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں آج 15 فلسطینی شہید ہو گئے. ادھر امدادی کارکن شمالی غزہ کے علاقے بیت اللحیہ میں اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والے مکان کے ملبے تلے پھنسے ہوئے افراد کو تلاش کر رہے ہیں. 7 اکتوبر سے اسرائیلی جنگ میں 37,000 سے زائد افراد شہید اور 86,370 زخمی ہو چکے ہیں. روس اور ایران نے گیس کی فراہمی کے حوالے سے ایک تصویراتی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. معاہدے پر دستخط تہران میں روسی وفد کے دورے کے دوران ایران کی قومی گیس کمپنی اور روسی توانائی کمپنی گیزپروم کے درمیان کیے گئے. دورے کے دوران گیزپروم کے سربراہ الیگزی مولر نے ایرانی وزیر تعلیم جاوید اودجی کے ساتھ ملاقات کی اور معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ترجیحی اقدامات اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے مختلف طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. منشیات کے استعمال اور اس کی اسمگلنگ کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا گیا. اس دن کا مقصد دنیا کو منشیات کی لعنت سے پاک کرنے کی کوششوں اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے. اس سال دن کا موضوع تھا منشیات کی روک تھام کی مشترکہ کوششیں. تشدد کا شکار افراد سے یکجہتی کے حوالے سے اقوام متحدہ کا عالمی دن آج منایا گیا. اس سال اس دن کا موضوع تھا تشدد ایک جرم ہے، اسے اب ختم کیا جائے. یہ دن اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں معاون ہے کہ تشدد انسانیت کے خلاف جرم ہے. ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر تشدد سے متاثرہ افراد کے ساتھ یکجہتی کے لیے اقوام متحدہ کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مباحثہ نشر کرے گا. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. آئی سی سی T20 عالمی کپ کے سیمی فائنل کل کھیلے جائیں گے. پہلا سیمی فائنل صبح 5:30 بجے تروبہ میں افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا. دوسرا سیمی فائنل پروویڈنس میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان شام 7:30 بجے شروع ہوگا. ٹورنامنٹ کا فائنل ہفتے کو کھیلا جائے گا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنلز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے. پہلے سیمی فائنل میں رچرڈ ایلنگورتھ اور نیتن میمن آن فیلڈ امپائر ہوں گے، جبکہ رچرڈ کیٹبوری ٹی وی امپائر اور احسن رضا فورتھ امپائر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. دوسرے میچ میں کرس گیفنی اور روٹنی ٹکر آن فیلڈ امپائر ہوں گے، جبکہ جوئل ولسن ٹی وی امپائر اور پال رائفل فورتھ امپائر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. ایشیا کپ کی تیاری کے لیے کراچی میں ویمنز ٹیم کا 4 روزہ کیمپ جاری ہے. کیمپ میں 28 کھلاڑی شرکت کر رہی ہیں، جبکہ اس دوران 2 پریکٹس میچ بھی کھیلے جائیں گے. ویمنز ایشیا کپ 19 سے 28 جولائی تک دمبولا سری لنکا میں ہوگا، جہاں پاکستانی ویمنز ٹیم اپنا پہلا میچ 19 جولائی کو بھارت کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق ٹیسٹ کرکٹر محمد وسیم کو قومی ویمنز کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا ہے. پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق قومی ویمنز ٹیم کے کوچنگ سٹاف کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. پی سی بی کے مطابق تبدیلی کے تحت سابق ٹیسٹ کرکٹر عبد الرحمان اسپن بولنگ کوچ اور جنید خان اسسٹنٹ کوچ ہوں گے، جبکہ حنیف ملک کو فیلڈنگ کوچ اور ہنا منور کو ویمنز ٹیم کا مینیجر مقرر کیا گیا ہے. سعودی عرب میں ہونے والی ایشین سنوکر چیمپئن شپ کے لیے پاکستان سنوکر ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے. قومی ٹیم کوئسٹ ایونٹ اور 6 ریڈ ایونٹ میں شرکت کرے گی. ایشین انڈر 21 مقابلوں میں بھی قومی کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے. اسد اقبال، اویس اللہ منیر، احسن رمضان پاکستان کی نمائندگی کریں گے. حسنین اختر، حمزہ الیاس بھی ایشین ٹیم کے اسکواڈ میں شامل ہوں گے. انڈر
21 اور 6 ریڈ چیمپئن شپ 26 جون سے شروع ہوگی۔ ایشین مقابلوں میں شرکت کے لیے قومی سنوکر کیمپ کراچی میں شروع ہوگا۔ دوسری جانب قومی کھلاڑیوں کو سعودی عرب کے ویزے کا انتظار ہے۔ سنوکر کھلاڑیوں کو ویزا ملنے پر فلائٹ 26 جون کو شیڈول ہے۔ آپ سن رہے تھے کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں خواتین کو مالی طور پر بااختیار بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ مزید تفصیل پشاور سے ریڈیو پاکستان کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خیبر پختونخوا کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر خواتین کے انحصار کی حوصلہ شکنی اور ان کی خود مختاری کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی کارروائیوں نے امن، تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے قیام کے لیے زمین کی فراہمی پر وفاقی حکومت سے بات کی جائے گی۔ فیصل کریم کنڈی نے وفد کو ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ امریکہ، چین اور متحدہ عرب امارات جاری مالی سال کے دوران پاکستانی برآمدات کے حوالے سے سر فہرست ممالک رہے۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اس حوالے سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں امریکہ کو برآمدات سے ملک کو 4.989 ارب ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی مدت کے مقابلے میں 9.02% کم ہے۔ گزشتہ مالی سال کے اسی مدت میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات کا حجم 5.484 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق جاری مالی سال کے پہلے 11 ماہ میں چین نے پاکستانی برآمدات کا حجم 2.553 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 35.16% رہا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 335 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,275 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 469 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 292 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278.40 روپے اور قیمت فروخت 278.90 روپے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 351.53 روپے اور قیمت فروخت 352.16 روپے، یورو قیمت خرید 298.40 روپے اور قیمت فروخت 298.94 روپے، سعودی ریال قیمت خرید 74.11 روپے اور قیمت فروخت 74.24 روپے، UAE درہم قیمت خرید 76.23 اور 76.37 روپے، جاپانی ین قیمت خرید 1.74 روپے اور 1.74 روپے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,06,622 روپے رہی۔ یہ تو تھی تجارتی خبریں، اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں۔ ممتاز شاعر، ادیب اور صحافی چراغ حسن حسرت کی آج 69ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ہمارے نمائندے سے۔ چراغ حسن حسرت سن 1904 میں کشمیر میں پیدا ہوئے تھے۔ باغوں میں پڑے جھولے تم تک اخبار نئی دنیا سے اپنی صحافیانہ زندگی کا آغاز کیا اور متعدد اخبارات سے وابستہ رہے، جس میں احسان، شہباز، امروز، نوائے وقت اور زمیندار کے نام سر فہرست تھے۔ مولانا چراغ حسن حسرت کا شمار اردو کے صفحے اول کے طنز نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی کتابوں میں کیلے کا چھلکا، پربت کی بیٹی، مردم دیدہ، دو ڈاکٹر اور پنجاب کا جغرافیہ کے نام سر فہرست ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز فنکار عارف لوہار کے گیت آتینو موج کراواں کی دھوم فٹ بال کی دنیا میں بھی پہنچ گئی۔ فیفا نے میسی کی سالگرہ پر اس ہردل عزیز گیت کے ساتھ میسی کو شاندار انداز میں مبارکباد دے دی۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا بھی پاکستانی موسیقی کے سحر میں مبتلا ہو گئی۔ ایک روز قبل عارف لوہار کے ہر دل کی دھڑکن بن جانے والے اس گیت کو میسی کی سالگرہ کے موقع پر اپنے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کر دیا۔ ارجنٹائن کے اسٹار فٹ بالر میسی کی سالگرہ کے موقع پر فیفا ورلڈ کپ کے انسٹاگرام پیج پر ایک ویڈیو شیئر کی گئی، جس کا کیپشن اردو میں میسی کا جادو درج تھا۔
ویڈیو میں میسی کی جھلکیاں دکھائی گئیں، جبکہ بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر پاکستان کے گلوکار عارف لوہار کا گانا آ تینو موج کراواں استعمال کیا گیا۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں پلاسٹک کی بوتل میں موجود کیمیکل اجزاء اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرات کے درمیان تعلق کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ کھانے اور پینے کے پیکیجز بشمول پانی کی پلاسٹک کی بوتلیں بنانے کے لیے استعمال کیے جانے والا کیمیکل بیسفینول اے جسم میں شوگر کو قابو کرنے والے ہارمونز انسولین کی حساسیت کو کم کر سکتا ہے۔ ماضی کے مطالعوں میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کیمیکل بی پی اے پلاسٹک بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انسانوں کے ہارمونز میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ماضی میں کی جانے والی کسی بھی تحقیق میں اس کیمیکل اور ذیابیطس کے خطرات میں اضافے کا براہ راست جائزہ نہیں لیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دور دراز موجود کم عمر کہکشاں کی نئی تصاویر ستاروں کے وجود میں آنے کے متعلق معمے کو حل کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ ناسا کی جیمز ویب اسپیس ٹیلی اسکوپ نے ایک نئی تصویر جاری کی ہے، جس کے بعد سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ کہکشاں سے خارج ہونے والی روشنی اس وقت کی جب کائنات صرف 46 کروڑ سال کی تھی۔ میگنیفیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدانوں نے اس کم عمر کہکشاں کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے ڈھانچوں کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس میں 5 کم عمر ستاروں کے جھرمٹ ہیں۔ یہ علاقے وہ ہوتے ہیں جہاں ستارے بنتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت بلوچستان، سندھ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، جبکہ جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم دیر میں 12 ملی میٹر اور راولا کوٹ میں 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم جنوب مشرقی اور زیریں سندھ، کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوہار اور شمال مشرقی اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد سبی میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ بکر نورپور تل میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، دادو کوٹ ادو 46 ڈگری سینٹی گریڈ، جوہر آباد اور خیرپور میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری 29، لاہور 44، کراچی 40، پشاور 44، کوئٹہ 37، مظفر آباد 42، گلگت 37، اسکردو 30، سری نگر 33، جموں 43، لے 26، پلوامہ 33، اننت ناگ 31 اور شوپیاں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے حزب اختلاف کو دعوت دی ہے کہ وہ مسائل کے حل اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھے۔ دلی نے آج آئندہ مالی سال کے لیے مختلف وزارتوں اور محکموں کے 115 مطالبات زر کی منظوری دی ہے۔ آج قومی اسمبلی کی 7 قائمہ کمیٹیوں کے سربراہان کا انتخاب کر لیا گیا۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان، سپروائزر شعبہ اردو فہد شیراز احمد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور شفیق الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔